السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کریں گے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے بارے میں۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی 1972 میں پاکستان کے شہر کراچی میں پیدا ہوئیں۔ ان کے والد ایک مدرسے کے استاد تھے، اس لیے شروع سے ان کو دنیا کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی ملی، اور ڈاکٹر عافیہ خود حافظ قرآن ہیں۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا کے چند سب سے ذہین لوگوں میں شمار ہوتی ہیں جو 300 سال بعد ایک بار پیدا ہوتے ہیں۔ انہوں نے ایسی ریسرچ کی جو دنیا کا کوئی سائنسدان نہ کر سکا۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم کراچی میں حاصل کی اور 1990 میں مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے اسٹوڈنٹ ویزا پر امریکہ کی ریاست ٹیکساس چلی گئیں، جہاں ان کا بھائی پہلے ہی سے تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ عافیہ صدیقی نے MIT یونیورسٹی، جو دنیا کی بہترین یونیورسٹی میں سمجھی جاتی ہے، وہاں سے انہیں اسکالرشپ ملی۔ وہاں سے انہوں نے بایولوجی میں گریجویشن کی، اور انہوں نے 1992 میں اپنی ایک ریسرچ کی وجہ سے امریکہ میں $5000 کا انعام بھی حاصل کیا۔ اس کے بعد انہوں نے PhD بھی کی۔ 1995 میں انہوں نے ایک سائنسدان محمد امجد خان سے شادی کی، جس سے ان کے 2 بیٹے اور ایک بیٹی تھی، اور یہی شخص ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی بربادی کا سبب بنا، کیونکہ یہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے خلاف CIA کا مہرہ بن چکا تھا۔ ڈاکٹر عافیہ نے اپنے ذاتی طور پر بائیو کیمسٹری پر کام کر کے ایک ایسی ریسرچ کی جو آج تک دنیا کا کوئی بھی سائنسدان نہیں کر سکا۔ انہوں نے ایک ایسا فارمولہ ایجاد کر لیا تھا جو آج تک ان سے کوئی معلوم نہ کر سکا۔ انہوں نے ملکی دفاعی ہتھیار تیار کرنے کا فارمولہ ایجاد کر لیا تھا۔ ڈاکٹر عافیہ یہ فارمولہ پاکستان اور عالم اسلام کی بھلائی کے لیے استعمال کرنا چاہتی تھیں۔ ڈاکٹر عافیہ کی تعلیم اور تحقیق امریکہ میں مکمل ہوئی، اس لیے وہاں کے سائنسدان ان کی ریسرچ سے واقف تھے، لیکن فارمولہ صرف ڈاکٹر عافیہ کے دماغ میں دفن تھا۔ ان سائنسدانوں نے اس ریسرچ کے بارے میں FBI کو رپورٹ کر دی۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر یہ فارمولہ پاکستان کے ہاتھ لگ گیا تو وہ اسے امریکہ کے خلاف استعمال کرے گا، جس سے امریکہ کو بہت نقصان پہنچ سکتا ہے۔ دوستو، ڈاکٹر عافیہ کو اس بات کا اندازہ تھا کہ اگر یہ فارمولہ امریکہ کے ہاتھ لگ گیا تو امریکہ اس کو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف استعمال کرے گا، جیسا وہ ہمیشہ کرتا آیا ہے۔ ڈاکٹر عافیہ تبلیغ کے کام میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی تھیں۔ انہوں نے ایک ایسا پلان بھی بنایا ہوا تھا جس سے مسلمانوں کو قرآن کی صحیح تعلیم دی جائے۔ ڈاکٹر عافیہ اپنی تقاریر میں بھی ہمیشہ قرآن کا ذکر کیا کرتی تھیں۔ ڈاکٹر عافیہ مسلمانوں کو ہمیشہ قرآن پہ فوکس کرنے کا کہتی تھیں۔ ڈاکٹر عافیہ کہتی تھیں کہ قرآن اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں دنیا کے ہر مسئلے کا حل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ Brothers and sisters in Islam, Assalamu alaikum. Thank you. It is my challenge, not only to every single person on the face of this planet Earth, but also if there's any civilization on any other planet, it's my challenge to them as well, that Islam is the best savior and protector for women. And I am saying this with all this confidence, not out of arrogance, but because I believe that Islam was revealed by Allah subhanahu wa ta'ala, the most just and merciful God. دوستو، 2002 میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی طلاق ہو گئی کیونکہ ان کی شادی شدہ زندگی خوشگوار نہیں تھی۔ ڈاکٹر عافیہ کے شوہر نے ان کے اوپر من گھڑت الزامات بھی لگائے۔ ان کے شوہر نے ان پر الزام لگایا کہ وہ خطرناک خاتون ہیں اور دہشت گردی میں ملوث ہیں۔ ڈاکٹر عافیہ امریکہ میں 12 سال رہنے کے بعد 2002 میں اپنی فیملی کے ساتھ پاکستان آ گئیں، کیونکہ وہ پاکستان میں رہ کر پاکستان کے لیے کام کرنا چاہتی تھیں۔ لیکن 31 مارچ 2003 کے دن ڈاکٹر عافیہ کی فلائٹ تھی جو کراچی سے اسلام آباد جا رہی تھیں، لیکن ڈاکٹر عافیہ کو ایئرپورٹ پہنچنے سے پہلے ہی راستے میں ان کے 3 بچوں کے ساتھ ان کو اغوا کر لیا گیا، اور اگلے 5 سال تک کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ کہاں ہیں اور کس حال میں ہیں۔ اور جب تک ڈاکٹر عافیہ کی گرفتاری کی تصدیق ہوئی تب تک پاکستان ڈاکٹر عافیہ کی شکل میں ایک ذہین اور قابل خاتون کو کھو کر ناقابل تلافی نقصان حاصل کر چکا تھا۔ امریکیوں نے ڈاکٹر عافیہ سے فارمولہ حاصل کرنے کے لیے بہت دباؤ ڈالا۔ ڈاکٹر عافیہ کو ذہنی اور جسمانی تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے ظلم کا ہر پہاڑ توڑ دیا گیا، مگر ظالم
بہادر خاتون عافیہ کی زبان نہ کھلوا سکے، حتیٰ کہ ان کے ایک بچے کو بھی قتل کر دیا گیا، لیکن انہوں نے ڈاکٹر عافیہ کو آج تک زندہ رکھا ہوا ہے، جس کی وجہ ان کی ریسرچ اور فارمولہ ہے جو اس قدر طاقتور ہے کہ اس کے حصول تک امریکہ ڈاکٹر عافیہ کو زندہ رکھنے پر مجبور ہے۔ امریکہ نے ان سے فارمولہ حاصل کرنے کے لیے ہر ناکام کوشش کری۔ انہوں نے ڈاکٹر عافیہ کے کچھ ساتھیوں کو بھی جیل میں بھیجا تاکہ وہ ان سے بات چیت کر کے فارمولہ حاصل کر سکیں، مگر وہ سب بھی ناکام ہو گئے کیونکہ ڈاکٹر عافیہ کا کہنا تھا کہ اگر یہ فارمولہ امریکہ کو مل گیا تو وہ مجھے مارنے کے بعد دنیا کو تباہ کر دے گا۔ دوستو، آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ڈاکٹر عافیہ کی ریسرچ اور فارمولہ کتنا پاورفل ہے۔ امریکہ نے ڈاکٹر عافیہ پر اتنا ظلم کیا کہ وہ ذہنی طور پر مفلوج ہو گئی، مگر انہوں نے اپنی زبان نہ کھولی۔ دوستو، 2010 میں امریکی عدالت میں سماعت ہوئی اور ڈاکٹر عافیہ کو کورٹ میں پیش کیا گیا۔ ان کے بھائی بھی وہاں موجود تھے، لیکن ان کے بھائی کو بھی ان سے ملنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ ان کے دانت ٹوٹے ہوئے تھے، بازوؤں پہ زخم تھے اور زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ اس سماعت میں تمام ثبوت ڈاکٹر عافیہ کے حق میں تھے۔ میڈیکل رپورٹ بھی گواہ تھی کہ ان پر کس قدر تشدد کیا گیا ہے، لیکن اس سب کے باوجود ڈاکٹر عافیہ کو 86 سال کی سزا سنا دی گئی اور ان پر الزام لگایا گیا کہ انہوں نے امریکی فوجیوں پر قاتلانہ حملے کرنے کی کوشش کی ہے۔ ڈاکٹر عافیہ کے اغوا کے 20 سال بعد ڈاکٹر عافیہ کی بہن ڈاکٹر فوزیہ اور سینیٹر مشتاق احمد کی ڈاکٹر عافیہ سے ملاقات ممکن ہو سکی۔ تو ڈاکٹر فوزیہ کے الفاظ سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، میرا ذہن سوچنے کے قابل نہیں تھا، میرے جذبات میرے بس میں نہیں تھے کیونکہ میں اپنی چھوٹی بہن عافیہ صدیقی کو پورے 20 سال بعد دیکھ رہی تھی، مگر اس حال میں کہ اس کے سامنے کے دانت ٹوٹے ہوئے تھے، سر پر چوٹ کی وجہ سے وہ ٹھیک سے سن نہیں پا رہی تھی، ہمارے درمیان ایک موٹی شیشے کی دیوار تھی اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری پل پل کی ملاقات ریکارڈ بھی ہو رہی تھی۔ نہ میں اس کے ہاتھ پکڑ سکتی تھی اور نہ اپنے ہاتھوں سے اس کے آنسو پونچھ سکتی تھی۔ وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ مجھے اس جہنم سے نکالو۔ دوستو، ڈاکٹر عافیہ ٹیکساس کے شہر فورٹ ورتھ کے اندر موجود فیڈرل نفسیاتی جیل جو کہ خطرناک خواتین قیدیوں کے لیے بنائی گئی ہے، ڈاکٹر عافیہ کو اس میں رکھا ہوا ہے۔ اللہ پاک ڈاکٹر عافیہ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔